المرتضبية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين، ولا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودہر الداہرین۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے ہوئے دعائے سلامتی امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ سلسلہ مجالس کی دوسری گفتگو ہے، موضوع سخن اہل بیت وسیلہ فیض الہی ہے، اور سرنامہ کلام میں ہم نے جس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور سننے کا شرف آپ نے حاصل کیا، اس کا تعلق سورہ صف سے ہے، اور سورہ توبہ میں بھی اس سے ملتی جلتی آیت ہے۔ ہم نے یہ آیت سورہ صف سے پڑھی ہے، سورہ کا نشان 61 ہے، آیت کا نشان 8 ہے۔ ارشاد اقدس الہی ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ جانی پہچانی آیت ہے، اور چاہتا ہوں کہ اس سے کچھ استفادہ کرتے ہوئے آج مطالعے برز ہو جائیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یہ سمجھے بغیر کہ پھونک سے، غور کیجئے گا، اب یہ وضاحتاً عرض کر رہا ہوں، آیت تو یہ ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ دیکھیں حسین کا ذکر بھی نور ہے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام مطلق نور ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگوں کا ارادہ ہے کہ وہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ وضاحتاً ہم اپنی جانب سے عرض کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے نہیں کہ پھونک سے نار تو بجھائی جا سکتی ہے، نور نہیں بجھایا جا سکتا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ بھائی اگر کہیں نار ہے، آگ ہے، تو آپ پھونک سے بجھا سکتے ہیں، لیکن کہیں نور ہے تو نور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بے شک۔ تو اگر کہیں نور ہے تو آپ پھونک سے وہ نہیں بجھا سکتے۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا نور مکمل کر کے رہیں گے۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر کتنا ہی برا مانے،
سبحان اللہ. جی میں جانتا ہوں کہ تقریباً ہمارے سارے سامعین پہنچ چکے ہیں کہ یہ نور کون سا ہے، اور یہ تربیت ہے آپ کے ماں باپ کی کہ انہوں نے اپنی گودیوں میں آپ کو یا علی اور یا حسین کہنا سکھلا دیا. کیا کہنے قبلہ. سبحان اللہ. برائے برائے عظمت چہاردہ معصومین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو ہم جانتے ہیں کہ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ نور کون سا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے قرآن صامت کی آیت پڑھی نا سورہ صف سے، تو میں اس کو قرآن ناطق کی نویں فرد کے کلام سے جوڑنا چاہوں گا بسم اللہ. تاکہ یہ نور واضح ہو سکے اور نور کی طرح یہ بات بھی روشن و منور ہو جائے. 9 معصوم اور ہمارے 7ویں مولا اور آقا ابو ابراہیم مولا موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا. محمد بن فضیل نے سوال کیا، کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195 پر یہ روایت موجود ہے. سوال کیا گیا کہ مولا قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کچھ لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. مولا نے جواب دیا کہ یریدون لیطفئوا ولایت امیر المومنین بافواہہم، کافر یہ چاہتے ہیں کہ علی کی ولایت کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. سبحان اللہ. علی کی ولایت کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یہ کافر چاہتے ہیں. اب میں کیا کہوں، اس پر ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. بہت نکلے میرے ارما، پھر بھی کم نکلے. لیکن جتنی کوشش کر کہتے ہیں، کسی نے مجھ سے کہا کہ بہت علی علی حسین حسین کرتے ہو، شیعہ ہو کیا؟ تو ہم نے اس سے کہا کہ علی علی اور حسین حسین، ہم نے اس سے کہا کہ علی علی اور حسین حسین سے بہت جلتے ہو، یزید ہو کیا؟ بھائی کیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی بزور بازوئے ہو زندہ آباد، حسینیت زندہ زندہ آباد، آباد، یزیدیت مردہ مردہ آباد، یزیدیت. مردہ آباد. نعرہ حیدری. یا علی. مولا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جو علی و حسین سے ٹکرایا وہ بہت بے آبرو ہوا، چاہے وہ کل کا حارث اور یزید ہو یا آج کا محمد بن سلمان اور صدام ہو. کیا کہنے. بے شک. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چونکہ علی ہے راز کبریا، اور اللہ اپنے راز کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے. جناب میر تقی میر نے کہا تھا، یا علی شاہ اولیاء ہے تو، محرم راز انما ہے تو، سبحان اللہ. بھائی زور بازو مصطفیٰ ہے تو، مظہر قدرت خدا ہے تو، مظہر قدرت خدا ہے تو، علم کس کو ہے یہ کہ کیا ہے تو. سبحان اللہ. سبحان مل کے اللہ. صلوات کہتے ہیں محمد اور آل محمد. تو یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا راز ہے، گرچہ آخر کیا ہے تو نے ظہور، پر تیرے قرب کا ہے رتبہ دور، بے شک. ہے تو اللہ کا مجسم نور. میر تقی میر کہہ رہے ہیں ہے تو اللہ کا مجسم نور، جانے ہیں جن کو کچھ ہے عقل و شعور. سبحان اللہ. بھائی جانے ہیں جن کو ہے کچھ عقل و شعور، اگلے پچھلوں کا پیشوا ہے تو، یا علی شاہ اولیاء ہے تو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. عظمت شاہ اولیاء علی علیہ السلام. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ. ہے میرے ساتھ بھائی، اہل بیت وسیلہ فیض الہی ہے، بات اس پر ہو رہی ہے، مجھے پہنچنا ہے آگے تک. آج میں سنا دیتا ہوں، چلیں بات یہ نظم شروع کی ہے تو، تیرے پردے میں حق ہوا موجود، مولا علی سے کہہ رہے تیرے پردے میں حق ہوا موجود، تجھ سے کیا کیا عجب ہوئے مشہود. یا اللہ، اللہ اکبر. تجھ سے کیا کیا عجب ہوئے مشہود، جانتے ہیں تجھی کو سب معبود. یہ میں نہیں کہہ رہا، میر تقی میر کہہ رہے ہیں، اور میں تائید بھی نہیں کر رہا اس کی، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال چونکہ انہوں نے کہا تھا تو میں نے اس کو دوہرا دیا. تو مجھ پر فتوے سے پہلے میر تقی میر صاحب پر یہ کچھ لگا دیجیے گا. میں نہیں کہہ رہا، میں فقط نقل کر رہا ہوں، اگرچہ کہ میں فتویٰ پروف ہو چکا ہوں.
کیا کہنا کیا کہنا قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات اللہم صلی علی صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. دیکھیں جو ہمارے مراجع کرام کے جو فتاوا ہوتے ہیں وہ تو ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، ہمارے سر جھکے ہوئے ان کے سامنے، لیکن جو منکرین کی جانب سے فتوے ہوتے ہیں نا وہ میں اپنی جیب میں رکھتا ہوں، یہ نہ پوچھے گا کون سی جیب میں رکھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے جملہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ کیا کہنا ہے. میں ایک منٹ کے اور صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. کیا کہنا ہے سبحان اللہ. تو میر تقی میر یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے پردے میں حق ہوا موجود، تجھ سے کیا کہ عجب ہوئے مشہود، جانتے ہیں تجھی کو سب معبود. جس سے میں اتفاق نہیں کرتا جملے سے، لیکن کہتے جانتے ہیں تجھی کو سب معبود. پھر آگے تھا زمین و زماں سے تو مقصود، یہ بالکل صحیح ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تھا زمین و زماں سے تو مقصود. کاش بات پہنچا سکوں میں، امام بارگاہ میں ہوتے تو پھر کسی اور ہی کیفیت میں سنا رہا ہوتا یہ، لیکن سماعت قبول فرما لیجئے گا. تھا زمین و زماں سے تو مقصود، آرزو تو ہے مدعا ہے تو، یا علی شاہ اولیاء ہے تو. ارے کیا کہنا ہے سبحان اللہ. نعرہ حیدری. یا علی مولا لنگر آسمان و زمین علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل سبحان فرجہ. اللہ. کیا کہنا آرزو تو ہے مدعا ہے تو، کیا بات ہے. اللہ کے نور پہ بات ہو رہی ہے، آج وہاں سے بات شروع ہوئی ہے. یا علی شاہ اولیاء ہے تو. اس زمانے میں دکھ ہے عظیم. میں اس پینڈیمک کے حوالے سے بھی مولا سے خدمت میں دعا پیش کرنا چاہوں گا. اس زمانے میں دکھ ہے عظیم، ہے میری جان پر عذاب علیم. یہ میر تقی میر اپنے زمانے کے لیے کہہ رہے تھے، ہے میری جان پر عذاب علیم، مستحق کے کرم ہوں میں تو کریم، ملتفت ہو بہت ہے حال سقیم، میرے ہر درد کی دوا ہے تو، یا علی شاہ اولیاء ہے تو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کیا کہنے. سبحان اللہ. یا اللہ. بھائی تمام حاجات کی برابری کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، اور جو رزق کے حوالے سے کسی تنگی میں ان کے وسعت رزق کے لیے نام حیدر کرار 3 مرتبہ بآواز سے بلند صلوات بیتے ہیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ہر درد کی دوا ہے تو، یا علی شاہ اولیاء ہے تو. اجازت ہے تھوڑا سا اور سناؤ آگے. بسم اللہ بسم اللہ. مجھے تو بڑا لطف آ رہا ہے. تجھ سے ظاہر ہوئے چھپے سب بھید، بے شک. جو راز چھپے ہوئے تھے وہ علی سے. تجھ سے ظاہر ہوئے چھپے سب بھید، جلوہ تیرے ظہور کا جاوید. سبحان اللہ. ہمیشہ ہے جلوہ تیرے ظہور کا جاوید، ذرے ذرے کو تجھ سے ہے امید، دن ہے طالع ہوا جہاں خورشید، سب پہ روشن ہے کیا چھپا ہے تو، یا علی شاہ اولیاء ہے تو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. کیا کہنے. سب میں روشن ہے کیا چھپا ہے تو، یا علی شاہ اولیاء ہے تو. میر کو کب تلک یہ رنج و غم، یا اللہ مجھے بھی اندوہگی، اس اندوہگی کو بھی کر خرم، منبسط ہے تیرا سحاب کرم، یعنی سائے میں ہے تیرے عالم، سارے عالم میں چھا رہا ہے تو، یا علی شاہ اولیاء ہے تو، محرم راز انما ہے تو، زور بازو مصطفیٰ ہے تو. علی مولا سبحان اللہ. غالب علی کل غالب علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل سبحان فرجہ. اللہ سبحان کیا اللہ. کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ کون سے نور کی بات ہو رہی ہے. مولا نے کہا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ علی کی ولایت کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. تو محمد ابن فضیل نے پوچھا کہ مولا اللہ اپنے نور کو حتماً پورا کرے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ متم نورہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا نے کہا واللہ متم الامامہ،
اللہ اپنی امامت کو حضرت مہدی تک مکمل کر کے رہے گا. سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کہہ سبحان رہا اللہ کیا سبحان کیا اللہ کیا کیا چاہے دنیا ایک طرف ادھر سے ادھر ہو جائے, اللہ اس نور امامت کو پورا کر کے رہے گا. بے صحیح ہے. جو امامت کے مقابلے میں آیا ہے وہ علی کے مقابلے میں نہیں آیا, وہ خدا کے مقابلے پہ آیا ہے. سبحان یاد اللہ رکھو. سبحان اللہ. حسین کے مقابلے پہ جو آیا حسین کے مقابلے پہ نہیں آیا, خدا کے مقابلے پر آیا. بے شک قبلہ کیا کہنے, سبحان اللہ کیا کہنے. شیطان ڈائریکٹ خدا کے سامنے نہیں آیا تھا, شیطان آدم علیہ السلام کے سامنے آیا. کیا کہنے, کیا کہنے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. وقت کے شیطان کو یہ نہ تلاش کرو کہ وہ خدا کو نہیں مانے گا تب جا کے شیطان بنے گا. دیکھو جو حجت کو نہیں مان رہا, واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے, سبحان اللہ. جو حجت خدا کے مقابلے پر آ جائے, جو اللہ کی ولایت کے مقابلے پر آ جائے, وہ اس ولایت کے سامنے نہیں آیا, وہ اللہ کے مقابلے پر آیا. بے شک بے شک بے شک سبحان بے اللہ. شک بے شک. کیا کہنے. پھر امام نے کہا الامامہ ہی نور, مولانا نے کہا امامت ہی وہ نور ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے, پھر آگے ایک اور آیت پڑھی مولانا نے, سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 میں کیا ہے. سورہ تغابن 64 سورہ قرآن کا, اور تغابن قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے, بڑا خوبصورت نام ہے, کبھی اس پہ بات کروں گا. تغابن کہتے ہیں ہار جیت کا دن. صحیح, کچھ لوگ قیامت میں ہاریں گے, کچھ جیتیں گے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ کیا کہنے. صحیح نا, علی والے جیتیں گے, علی کے مقابل پہ جو تھے وہ ہاریں گے, بے شک اس میں کوئی شک نہیں. ارے کیا بے شک، کہنے, بے شک، کیا بے شک، کہنے, انشاءاللہ. علی مولا علی مولا. تو سورہ تغابن میں پھر مولانا نے آیت پڑھی کہ اسی نور کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 میں, جس میں ارشاد اقدس صلی فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر, کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ اور اس نور پر بھی ایمان لے کر آؤ جو ہم نے نازل کیا. یہ نور, سبحان اللہ. پتہ چلا یہاں نور سے مراد نہ اللہ ہے نہ رسول ہے, اس لیے کہ ان کا ذکر پہلے ہی ہو چکا ہے, یہ کسی اور نور کی بات ہو رہی ہے. بے شک سبحان اللہ کیا کہنے, کیا کہنے. بھائی اللہ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ, تو اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو گیا. پھر اللہ کہہ رہا ہے اس نور پر ایمان لے کر آؤ جو ہم نے نازل کیا. بے شک. یا اللہ, اللہ اکبر. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے. تو ابو خالد کابلی کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا مولا ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے, اللہم محمد مولى محمد عجل فرجهم. کہ مولا یہ نور سے مراد یہاں پر کیا ہے. یہ پھر ایک اور روایت شروع ہو گئی یہاں پر, وہ سورہ صف کی روایت تھی جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا. یہ ہے روایت سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 کے بارے میں, جو امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا ابو خالد کابلی نے, کہ مولا یہاں پر جو اللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ایک نور پر بھی ایمان لے کر آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے, یہ نور کون سا ہے؟ یقین جانیے گا مولا نے 6 قسمیں کھا کر جواب دیا. 6. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. قرآن ناطق کو اپنی بات کی صداقت کے لیے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے, بے شک بے شک سبحان اللہ. لیکن اللہ بھی جیسے قرآن میں قسم کھاتا ہے نا, وہ قسم اپنی بات کی صداقت کے لیے نہیں کھاتا, وہ جو سامع ہے, جو پڑھنے والا ہے, اسے اس بات کی جلالت کا احساس ہو سکے کہ جس بات کے لیے اللہ قسم کھا رہا ہے وہ کتنی اہم ہوگی. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم کہ تم خسارے میں ہو, یعنی سمجھو اللہ سبحانہ و تعالی زمانے کی قسم کھا رہا ہے. اللہ کو اپنی بات کو منوانے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے زمین کی قسم, آسمان کی قسم, سورج کی قسم, چاند کی قسم, دن کی قسم, رات کی قسم, نفس کی قسم, اس کے سنوارنے والے کی قسم, کہ کامیاب قد افلح من زکاها, کامیاب وہی ہوگا جو اپنے نفس کو پاک کر لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان تو سمجھو اس بات کی اہمیت کو سمجھو. تو امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا نور کا مطلب کیا ہے. امام نے 6 قسمیں کھائیں. آپ کو کم روایت ملے گی ایسی کہ ائمہ علیہ السلام اتنی قسمیں کھا کر ایک بات کہیں. اللہ اکبر, بات واضح ہو رہی ہے. تو امام علیہ السلام نے 6 قسمیں کھانے کے بعد کہا النور, یہ جو نور کا جو تم پوچھ رہے ہو, واللہ خدا کی قسم, الائمہ من آل محمد علی یوم القیامہ, پہلی قسم ہوئی ہے یہ نور خدا کی قسم ہم ائمہ کا نور ہے جو قیامت تک جاری رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کہا وَهُمْ وَاللَّهِ نُورُ اللَّهِ الَّذِي أَنزَلَ, اور ہم خدا کی قسم وہ نور ہے کہ جنہیں اللہ نے نازل کیا ہے. دوسری قسم وَهُمْ وَاللَّهِ نُورُ اللَّهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ, اور خدا کی قسم ہم ہی اللہ کا وہ نور ہے جو زمینوں میں بھی اللہ کا نور ہے اور آسمانوں میں بھی اللہ کا نور ہے. سبحان اللہ سبحان دوسری اللہ. قسم.
امام واللہ یا ابا خالد، چوتھی قسم، خدا کی قسم ہے ابو خالد، لنور الامام، یہ آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، لنور الامام فی قلوب المومنین انور من الشمس المضیئہ بالنہار، امام نے کہا امام وقت کا نور نصف النہار میں چمکتے ہوئے سورج سے زیادہ مومنوں کے دلوں میں روشن اور منور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، ظہور علی ظہور صاحب الزمان علیہ السلام، صلوات محمد مولی محمد، سبحان اللہ، کیا امام نے کہا، پھر جملہ سن لیجیے گا، لنور الامام فی قلوب المومنین انور من الشمس المضیئہ بالنہار، امام وقت کا نور نصف النہار میں روشن سورج سے بھی زیادہ مومنوں کے دلوں میں روشن و منور ہوتا ہے۔ یا اللہ، یعنی جتنی سورج کی روشنی دن میں ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ آپ کا دل روشن ہوتا ہے امام کے نور سے۔ سبحان اللہ۔ وَهُمْ وَاللَّهِ يُنَوِّرُونَ، پھر قسم، پانچویں قسم، وَهُمْ وَاللَّهِ يُنَوِّرُونَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خدا کی قسم ہم ہی ہیں جو مومنین کے قلوب کو روشن و منور رکھتے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، پر محمد والے محمد بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد مولی محمد، سبحان اللہ۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس نور کے ذریعے سے آپ کیسے خدا کے نور تک پہنچ رہے ہیں، بات واضح ہو رہی ہے۔ بات فقط اہل بیت ہے جو وسیلہ فیض الہی ہیں، اور کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ پھر امام نے کہا وَيَحْجُبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نُورَهُمْ عَمَّن يَشَاءُ، بھائی مومنوں کے دلوں میں تو یہ نور اتنا روشن ہوتا ہے کہ جیسے سورج چمک رہا ہو، اس سے زیادہ مومن کا دل نورانی ہوتا ہے امام کے نور سے۔ لیکن پھر امام نے آگے کہا وَيَحْجُبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نُورَهُمْ عَمَّن يَشَاءُ، اور اللہ ہمارے نور کو منافقوں سے چھپا کے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، اللہ ہمارے نور کو منافقوں سے چھپا کے رکھتا ہے نا۔ نور ویسے چھپنے کی چیز نہیں ہوتی، لیکن جیسے اللہ چھپانا چاہے تو پھر اللہ چھپا دیتا ہے منافق کے دل سے۔ بے شک بے شک۔ اور تو ظلم و قلوبہم، امام نے کہا چونکہ ہمارا نور ان سے چھپا ہوا رہتا ہے تو ان کے دل سیاہ رہتے ہیں، کالے رہتے ہیں۔ کیا کہنے، فتظلم، ظلمت سے، فتظلم قلوبہم، ان کے دل ظلمتوں میں رہتے ہیں۔ واللہ، چھٹی قسم کھائی امام نے، خدا کی قسم یا ابا خالد، یا اللہ، لا یحبنا عبد، سارے سننے والوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، لا یحبنا عبد، کوئی عبد ہم سے محبت نہیں کر سکتا، وَيَتَوَلَّانَا، اور کوئی بندہ خدا ہماری موالات نہیں رکھ سکتا، حَتَّى يُطَهِّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ، مگر یہ کہ اللہ اس کے دل کو تطہیر کرتا ہے، پہلے پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، اظہار محبت اہل بیت محمد صلی محمد محمد وجل فرجہ۔ اگر یہ کہ اللہ اس کے دل کی تطہیر کا اہتمام کر دیتا ہے، پہلے جس کے دل میں اہل بیت کی ولایت کا نور ہے، اللہ نے اس کے دل کو پہلے پاک کیا۔ عزیزوں، آپ اپنی قدر کو سمجھیں، آپ اپنے مقام کو سمجھیں۔ سبحان اللہ، صاحبان تطہیر کے ماننے والے ہو نا، اللہ آپ کے دل کو بھی تطہیر کا مرکز بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ وَلَا يُطَهِّرُ اللَّهُ قَلْبَ عَبْدٍ، اب امام نے کہا اللہ کسی کے دل کو طاہر کرتا ہی نہیں۔ پہلے کہا ہمارا نور وہیں آتا ہے کہ پہلے اللہ اس کے دل کو پاک کرتا ہے، لیکن کس کے دل کو اللہ پاک کرتا ہے؟ امام نے کہا اللہ کسی کے دل کو پاک کرتا نہیں جب تک حَتَّى يُسَلِّمَ لَنَا، جب تک وہ ہمارے سامنے سر تسلیم خم نہیں ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اس کا پورا وجود ہمارے سامنے جھک چکا ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو پاک کرتا ہے، پاک پہلے کرتا ہے، اس کے بعد ہمارا نور عطا کرتا ہے۔ جی، فَإِذَا كَانَ سِلْمًا لَنَا، اور جب تم ہمارے سامنے تسلیم ہو جاتے ہو، سلمہ اللہ من شدید الحساب، تو اللہ بھی تمہیں حساب کی سختی سے سلامتی عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَآمَنَهُ مِنْ فَزَعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَكْبَرِ، اور اللہ تمہیں قیامت کے فزع اکبر سے بچا لیتا ہے، پریشانی سے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اگلی ہی حدیث میں پھر فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، یعنی ولایت القائم، قائم آل محمد کی ولایت کو اللہ نافذ کر کے رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، برائے قائم آل محمد بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، محمد وعلی محمد وعجل سبحان اللہ۔ کہ اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، یعنی قائم آل محمد کی ولایت نافذ کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ بِوِلَایَتِ عَلِيٍّ،
آخری آیت کا جملہ یہ تھا نا کہ ولو کرہل کافرون، چاہے کافروں کو بات بری لگے، کہ اللہ اس نور کو تمام کرے گا چاہے کافروں کو علی کی ولایت کا قیام کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، اللہ کر کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ حسین کی عزاداری کا احیاء کر کے رہے گا، ساری دنیا کی یزیدی طاقتوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ بے شک قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا جو نور ہے اللہ اسے روشن کر کے رہے، چاہے اسے روکنے کے لیے ساری یزیدی طاقتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ میں تو کہتا ہوں خبردار اسے روکنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ یہ تو اور ابھرتی چلی جائے گی عزاداری۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک، کیا کہنے، بجلی غم سرور کی چمک جاتی ہے، بے ابر کے خود سے کڑک جاتی ہے، روکے نہ عزاداری شبیر کو آپ، روکے نہ عزاداری شبیر کو آپ، یہ آگ بجھانے سے بھڑک جاتی ہے۔ بھائی کیا کہہ رہے عظمت عزاداری شبیر علیہ السلام صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہ صحیح ہے، یہ آگ بجھانے سے بھڑک جاتی ہے۔ ہمارے محترم جواد بھائی نے یہ شیئر کیا تھا ہمارے ساتھ، جناب سید محمد مرزا مہذب کا یہ خطاب کہ روکے نہ عزاداری شبیر کو آپ، یہ آگ بجھانے سے بھڑک جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ نور امام حسین علیہ السلام تو وہ ہے، تمام ائمہ نور ہیں، لیکن آیے نور کی روشنی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام حسین کے نور کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ حسین ہے اس نور کے لیے قندیل، یعنی تمام ائمہ کا جو نور ہے نا وہ ذکر امام حسین کے ذریعے سارے عالم میں پھیلتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، خاص امام حسین کے نور کی ایک الگ ہی شان ہے۔ یعنی صالح اسلام آپ کی خدمت میں اس آیت کے عنوان پر پورا اشرا پڑھ چکے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور کی آیت نمبر 35، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایک طاق کی سی ہے کہ طاق جہاں نور رکھا جائے، فیہا مصباح، اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ ایک قندیل میں، قندیل شینڈیلیئر، وہ قندیل جو چراغ کو اوپر سے احاطہ کرتی ہے کہ جس سے وہ شیشے کی قندیل سے چراغ کی روشنی اور پھیلتی ہے آگے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور یہ قندیل بھی ایک کوکب دری کی طرح روشن ہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور اس قندیل کو روشنی مل رہی ہے ایک شجرہ مبارکہ سے جو زیتونۃ ہمیشہ رہنے والا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے بلکہ عین صراط مستقیم پر ہے، یکاد زیتھا یضیء، اور یہ ہمیشہ اپنا نور دیتا رہے گا، ولو لم تمسسہ نار، چاہے تم اسے روشن نہ بھی ہونے دو تب بھی اپنا نور دیتا رہے گا، چاہے تم خلافت نہ دو تب بھی اپنا نور دیتے رہیں گے اور اپنے علم سے تمہیں نوازتے رہیں گے۔ کیوں؟ سبحان اللہ، نور والا نور، اس لیے کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور، ایک امام کے بعد دوسرا امام آتا رہے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195 پر حدیث موجود ہے کہ صالح بن صالح ہمدانی نے صادق آل محمد علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ مولا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، کہ مولا اس نور کا مطلب کیا ہے؟ امام نے کہا اللہ نور السماوات والارض، خدا زمین و آسمان کا نور ہے، مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثل ایگزامپل ہے کمشکات، ایک طاق کی، طاق جہاں اللہ کا نور رکھا ہوا ہے، کا فاطمہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدہ کونین ہے وہ طاق جہاں نور خدا رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یار اب اللہ، بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ سبحان اللہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا کا مطلب سمجھ میں کیا آیا ہے؟ تقابل ہے قبلہ، کیا تقابل ہے، کیا کہنے، کیا کیا کہنے، کہنے، عظمت سیدہ نساء عالمین صلوات، اللہم صلی صلی علی علی محمد وعلی محمد، سبحان اللہ، صحیح۔ اللہ نے جو طاق ہے نا جہاں چراغ رکھا جاتا ہے وہاں کسی اور امام کا نام نہیں لیا، کہا نہیں وہ فاطمہ ہے سلام اللہ علیہ، کیونکہ سیدہ وہ ہے جہاں نور رسالت اور نور امامت آ کر مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی، سبحان اللہ، کیا کہنے، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا،
بھائی امام زمانہ بھی اپنے وقت کے حیدر ہے نا, بے شک بے شک. امام حسین اپنے وقت کے حیدر, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے وقت کے حیدر ہے. علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. سبحان اللہ, کیا کہنے, کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا, کس میں ہمت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم, تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. سبحان اللہ, کیا کہنے, سبحان اللہ. ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کیا کہنے, کیا کہنے. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ کہہ کے قلم, مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. بے شک. سبحان اللہ, کیا کہنے, کیا کہنے, سبحان اللہ, قربان جاؤں, کیا کہنے. سبحان اللہ. مثل نور ہی کا مشکات, اللہ کے نور کی مثل ایک مشکات, طاق میں جہاں وہ نور رکھا جائے. فاطمہ سلام اللہ علیہا, امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مشکات سے مراد بی بی فاطمہ ہے جہاں نور خدا رکھا ہوا ہے. کفیہا مصباح, اس مشکات میں چراغ ہے. کال مصباح حسن, امام حسن علیہ السلام مصباح ہیں, وہ چراغ ہیں جو سیدہ کونین میں اللہ نے رکھا. فی زجاجۃ الحسین, اور وہ مصباح یعنی وہ چراغ جس قندیل میں ہے وہ حسین ابن علی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ایک ایک لفظ کی وضاحت کے لیے عزیزوں ایک ایک مجلس چاہیے پوری. سبحان اللہ, بے شک. سبحان کیا اللہ. مطلب کیا ہے, بس اتنا سمجھ جائیے کہ عشرہ امام حسین کے ذریعے اس مصباح اور مشکات کا نور سارے عالم میں پھیل جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا تاریخ میں ذکر ہے کہ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام مسجد میں تشریف فرمائے اور امام حسین علیہ السلام مسجد کے کونے میں تشریف فرمائے. صحیح. اور مولا علی عین اللہ کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں حسین کے کعبہ رخسار پر. لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں, کوئی نوافل پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی اور عبادت کر رہا ہے, اور سلمان فارسی کی نگاہیں علی ابن ابی طالب پر ہیں. سبحان اللہ. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کیا کہنے, کیا کہنے. کعبے کو بھی دیکھنا عبادت ہے, قرآن کو دیکھنا عبادت ہے, باپ کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے. ساری حدیثیں ہیں یہ. باپ کو محبت سے دیکھو عبادت, کعبے کو دیکھو عبادت. جو طواف پہ جائیں حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے, خستگی محسوس ہو بیٹھ جائیں عبادت کے بعد, فقط طواف, فقط بعد میں نگاہ کرتے رہیں, کعبے پر خالی دیکھتے رہو تو عبادت ہے. سبحان اللہ. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. اس لیے جنہیں قرآن حفظ ہے ان کے لیے بھی تاکید ہے کہ اگر وہ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کا ثواب الگ ہے اور قرآن دیکھنے کا ثواب الگ ہے. سبحان اللہ. ماں باپ کو محبت سے دیکھو عبادت ہے. سبحان اللہ. قدر کریں وہ جنہیں اللہ نے نعمت عطا کی ہوئی, عزیز قدر کریں. جی. اور بہت سے جہاں پر جس حصے میں پارٹ آف دا ورلڈ میں مخاطب ہوں اس وقت زیادہ, وہاں پر بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کے پاس ان کے ماں باپ نہیں ہیں اس وقت یہاں پر, وہ اوورسیز ہیں. تو عزیزان گرامی کم از کم ایسا تعلق رکھیں ان سے مستقل کہ ان کے دل کو تسلی رہے کہ ہمارا بیٹا سامنے تو موجود نہیں, فزیکلی تو موجود نہیں, لیکن اس کے دل میں ہم بستے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اور جنہیں اللہ نے یہ نعمت یہاں عطا کی ہوئی ہے تو سبحان اللہ, وہ جتنا خدمت کر لیں عزیزوں کم ہے. اور میں اپنے یہ سارے ینگسٹر جو یوتھ ہے نا ان سے میں کہہ رہا ہوں, ان کے تو ماں باپ تقریباً سب کی ہیں نا, اس لیے کہ وہ مائگریٹ کر کے یہاں پر آئے. اگر آپ دنیا میں کوئی مقام چاہتے ہیں نا تو ماں باپ کی خدمت کر کے دیکھو تو اللہ دیکھو حلال کے ذریعے سے کیسا مقام عطا کرے گا. حرام کے ذریعے کسی مقام تک پہنچ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. رزق حلال کے ذریعے سے راہ حلال پر رہتے ہوئے مودت و ولایت علی ابن ابی طالب پر چلتے ہوئے کسی مقام تک پہنچنا وہ والدین کی خدمت و اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب. کیا کہنے. بر محمد اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سبحان اللہ. یہ باتیں کچھ عجیب محسوس ہوتی ہیں لیکن آپ کو موقع ملے یہاں رہ کر بات کرنا عجیب محسوس ہوتا ہے, ورنہ تو یہ بالکل عین حکم اسلامی کے مطابق ہے. آپ پیر دبائیے اپنے ماں باپ کے, آپ خدمت کیجئے ان کی, آپ بیٹھیے ان کے ساتھ, ان کے ساتھ مسکرا کے بات کیجیے. یہ سب عبادت ہے عزیز, وہ عبادت. وہ
کہتے ہیں نا کہ ہم بزرگوں سے بہت کہتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کہنا بھی چاہیے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم کام کیوں نہیں ایسے کرتے کہ خود ان کے دل میں ایسی جگہ پال لیں کہ وہ خود ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ. سبحان بے اللہ. شک. انسان اپنے عمل سے. بے شک، تو بے شک. علی کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، اور والدین کو محبت سے دیکھنا عبادت. اچھا، جب والدین کو آپ مثلا کو باپ کو دیکھ رہا ہے محبت سے، ثواب مل رہا ہے اسے، اس وقت وہ قرآن کو دیکھنے کا ثواب تو نہیں مل رہا اسے. بے شک. جب قرآن کو دیکھ رہا ہے تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب مل رہا ہے، تو اسی وقت کعبے کو دیکھنے کا ثواب تو نہیں مل رہا اسے. کعبے کو دیکھ رہا ہے کوئی تو کعبے کو دیکھنے کا ثواب مل رہا ہے، لیکن باپ کو دیکھنے کا ثواب تو نہیں مل رہا اسی وقت. سارے ثواب اگر ایک ساتھ چاہیے تو میں نسخہ بتا دوں آپ کو. علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ، قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ. سنتے جانا. انا و علی ابا وحاذ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. علی بھی باپ، رسول اللہ بھی باپ. یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ، اے علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. علی کعبے کی طرح ہے، علی امت کا باپ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. علی کو دیکھو تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب بھی ہے، باپ کو دیکھنے کا ثواب بھی ہے، کعبے کو دیکھنے کا ثواب بھی ہے، مولود کعبہ کو دیکھنے کا ثواب بھی ہے. کیا کہنے سبحان ہیں اللہ. قبلہ. حیدری یا علی عظمت مرکز عبادات علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل سبحان فرجہم. اللہ. سبحان اللہ قبلہ. سبحان کیا اللہ. کہنے، کیا کہنے. سبحان اللہ. علی کعبے کی طرح ہے، یہ بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہو پاتا. ارے آپ اپنے ایمان کے کچھ تو منازل و مقام کو بلند کیجئے. جناب علی، علی کی کیا بات، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین. ہم نے تو میڈیا پر بیٹھ کر اہل سنت مفتیان کرام سے اس حدیث کو بھی سنا ہے جو شیعہ سنی متفق علیہ صحیح حدیث ہے کہ حضور نے کعبے کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے کعبہ، اللہ نے تیرا بڑا مقام رکھا ہے، لیکن یاد رکھنا ایک مومن کی عزت اور اس کا احترام اللہ نے تجھ سے بھی زیادہ رکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مومن کی عزت جیسے ہم ویسے ہی اڑا کے پھینک دیتے ہیں، جگہ جگہ موقع ڈھونڈتے ہیں کسی کو ذلیل و بے عزت کرنے کے. صحیح، کسی کی بات اچھی نہ لگی بس اب وہ زندگی میں اس سے بدتر انسان کوئی ہے نہیں. انصاف سے کام لیجیے، انصاف. کوئی انسان ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ بس صرف خوبیاں ہوں کوئی خامی نہ ہو، اور کوئی انسان ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ صرف خامیاں ہوں کوئی خوبی نہ ہو. انصاف سے کام لیں. جی سبحان اللہ. تو جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ مومن کی عزت اور احترام کعبے سے زیادہ ہے، تو امیر المومنین کی عزت کتنی ہے میرے بھائی؟ اکبر، اللہ اکبر. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. بہت خوب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. برائے عظمت امیر المومنین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بہت خوب. اتنا میں کہہ دوں کہ امیر المومنین کی عزت کی کیا بات کی جائے، امیر المومنین کی عزت کے صدقے میں کعبہ باقی ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. جی. تو علی تو کعبے سے اتنا بلند ہے، میں کیا کہوں. جہاں کہیں گھر میں بیٹھ کر اس گفتگو کو سن رہے میری بات پر عمل کر لیجئے گا. علی کعبے سے اتنا بلند ہے کہ یہاں بیٹھ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر کعبہ 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 بولتے جاؤ تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن علی 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 بولتے جاؤ ثواب ملتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. یا علی یا علی یا علی. سبحان اللہ. بہت خوب. کیا کہنے. واہ واہ. جی. تو روایت کون سی سنا رہا تھا؟ امیر المومنین تشریف فرمائے. مولا متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ قندیل امامت کون سی ہے جس سے امامت کا نور سارے عالم میں روشن ہے. مولا کی نگاہیں حسین پر ہیں، سلمان کی نگاہیں علی ابن ابی طالب پر ہیں. کافی دیر دیکھنے کے بعد سلمان کہتے ہیں کہ مولا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کیا آپ حسین کو حسن سے بھی زیادہ چاہتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے. تو مولا علی علیہ السلام نے جھوم کر کہا، یہ تو ظاہر ہے کہ روایت کا جملہ اس طرح سے تو نہیں ہے، نہ ہاں میں نہ نہ میں، ظاہر ہے کہ یہ ممکن بھی نہیں ہے. حسن اور حسین کا درجہ و مقام بالکل ایسے برابر ہے کہ حسن کو چھوٹا کر دے تو حسین بنتا ہے، حسین کو بڑا کر دے تو حسن بنتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. لیکن اتنا ضرور کہا مولا علی نے کہ سلمان تم کیا پوچھتے ہو میرے حسین کی شان. جی.
تم کیا پوچھتے ہو میرے حسین کی شان؟ اتنا سمجھ لو کہ انہو ذخیرۃ آل محمد فی یوم المعاد وملاح سفینتہا، سلمان میں اپنے حسین کو کیوں نہ دیکھوں، یہ میدان قیامت میں ہم آل محمد کا ذخیرہ بن کر آئے گا۔ سبحان اللہ اللہ، اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا یہ کہنے۔ حسین ابن علی۔ برائے عظمت سید الشہداء بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سبحان اللہ۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ یہ جملہ پہنچ گیا عشرہ امام حسین علیہ السلام میں، اس جملے کی قوت کو محسوس کیجئے گا۔ سلمان میں کیوں نہ دیکھو اپنے حسین کو؟ اس لیے کہ یہ انہو ذخیرۃ آل محمد فی یوم المعاد، میدان محشر میں جو ہم آل محمد کا ذخیرہ ہے نا، وہ میرا بیٹا یہ حسین ہے۔ ذخیرہ کہتے ہیں جمع پونجی کو، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یعنی جس علی کی محبت میدان قیامت میں ہر انسان کی بخشش کا ذخیرہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آل محمد کا ذخیرہ حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ بس اس سے زیادہ میں اس جملے کو نہیں سمجھا سکتا، اس لیے کہ میں خود نہیں سمجھتا، اس سے زیادہ میں کیا کہوں گا اور آگے جانے علی اور حسین جانے کے، رب جانے تو حسین۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ ذخیرہ آل محمد علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وعلی وآل محمد بہت وعجل خوب۔ صحیح، بس کہ ہم آل محمد کا ذخیرہ و ملاح سفینتہا، ذرا غور کیجئے گا کہ ہم آل محمد کا جو سفینہ ہے نا، اس کا ملاح حسین ابن علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سفینہ کو چلانے والا، کشتی کو، کشتی نجات، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات۔ یا اللہ، بے شک، بے شک۔ حسین ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی۔ لہذا امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اولستم کلکم سفن النجات، کیا آپ سب کے سب سفینہ نجات نہیں ہیں؟ یقیناً سب کے سب سفینہ نجات، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی سفینہ نجات، امام محمد تقی علیہ السلام سفینہ نجات، امام علی نقی علیہ السلام سفینہ نجات، امام حسن عسکری علیہ السلام سفینہ نجات، تمام ائمہ سفینہ نجات ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن مولا جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کلنا سفن النجات، ہم سب ہیں سفینہ نجات، ولیکن سفینتہ اسرا، حسین کا سفینہ بہت جلدی خدا تک پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، اسرا، سبحان عظمت اللہ۔ سب سے زیادہ حسین بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی اللہم صلی محمد علی محمد وآل محمد عجل فرجہ۔ حسین کا سفینہ سب سے زیادہ جلدی پہنچاتا ہے۔ یہ مرحوم آیت اللہ ملا حبیب اللہ شریف کاشانی، ان کی کتاب ہے تذکرۃ الشہداء، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 پر یہ لکھا ہوا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان۔ کہتے ہیں کہ جنتیوں کی، امام نے فرمایا، نقل بالمعنی کر رہا ہوں، جنتیوں کی 1000 صفیں ہوں گی کل میدان محشر میں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا 1000 لائنز ہوں گی جنتیوں کی۔ اچھا مجھے نہیں معلوم 1000 لائنز ہے تو بھائی ایک صف، اس کا جو لینتھ ہے وہ کتنی، مشرق سے مغرب تک ایک صف ہے یا اس سے بھی زیادہ طولانی ہے، میں نہیں جانتا، لیکن 1000 صفیں ہیں جنتیوں کی میدان محشر میں۔ امام نے کہا ان 1000 میں سے ایک صف، اس کی شفاعت ہم تمام ائمہ کریں گے، اور 999 صفوں کی شفاعت اکیلا حسین ابن علی کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے یا شک، اللہ، سبحان اللہ۔ اس جملے کی گہرائی پہنچی؟ سبحان اللہ۔ امام نے کہا ایک صف کی شفاعت ہم ائمہ کریں گے، 999 کی شفاعت میرے جد حسین فرمائیں گے، اور پھر کہا کہ اس ایک صف کی شفاعت میں بھی حسین ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ یا اللہ، کیا بھائی ہے کہنے۔ میرے ساتھ ایک مل کے صلوات بھیجے، نام ہے حسین ابن علی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ۔ سبحان اللہ۔ صحیح بات واضح ہو رہی ہے۔ لہذا ہم نے یہ عرض کیا تھا کل، ایک مومن نے یہاں پوچھ بھی لیا کہ لائیو گفتگو ہو رہی ہے؟ نہیں، جی بالکل لائیو ہو رہی ہے، الحمدللہ ابھی تک زندہ بھی ہوں اور لائیو بول بھی رہا ہوں انشاءاللہ۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ تو ہم نے عرض کیا تھا، شاید یہ اشتباہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ چونکہ پہلی محرم کی تاریخ لکھی ہوئی ہے نا، تو پہلی محرم آسٹریلیا میں آج پہلی محرم کا دن گزرا ہے، باقی دنیا میں 2 محرم ہے، تو ہم لائیو ہی آپ سے مخاطب ہیں، تو 2 محرم کی شب ہے یہاں پر ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ تو کل ہم نے عرض کیا تھا کہ حسین، یا اللہ، حسین وہ ہیں کہ جو 999 صفوں کو بخشوا کر جنت میں لے کے جائیں گے۔
تو سمجھ میں آ گئی بات کہ زندگی کے مورل ویلیوز اور انسپریشن کس خاندان کے پاس ہے؟ بات واضح ہو گئی؟ بہت خوب. کون ہے وسیلہ فیض جس سے اللہ تک پہنچو گے تم؟ ہے کوئی اس خاندان کے علاوہ؟ علامہ مرحوم رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ وہ فرماتے تھے کہ کربلا کے بعد، دیکھیں بہت یہ بڑا فطرت کے مطابق جملہ ہے، اور انسان کی جو اپنی جبلت ہے نا، جو اس کی نفسیات ہے، نفسیات کے مطابق عین صحیح ہے جملہ، غور کیجئے گا. اس سے عظمت خاندان حسین آپ کو سمجھ میں آئے گی. فرماتے تھے علامہ رشید ترابی صاحب کہ کربلا کے بعد کوئی عام گھرانہ ہوتا نا جس پر اتنے مصائب آ جاتے تو وہ یقین جانو کہ مرتد ہو چکا ہوتا. اللہ صحیح. اس کا ایمان خدا سے اٹھ چکا ہوتا، اس کا یقین ختم ہو جاتا. یہ صبر اور ضبط کے لیے انسپریشن کون ہے؟ تسلیم و رضا کے لیے انسپریشن کون ہے؟ حسین ابن علی کے علاوہ کوئی اور ہے؟ وہ ہم نے تو آبزرو کیا کہ ذرا برابر بھی تھوڑی تھوڑی سی مشکل آ جائے تو شکوہ زبان پر آ جاتا ہے. مثلا بعض مرتبہ خاتون کسی ان کی زندگی میں کچھ مشکلات آ گئی، بات اللہ نہ کرے ڈیورس تک پہنچ گئی، تو بعض مرتبہ یہ محسوس کیا گیا ہے کہ اب وہ خاتون گویا اپنا غصہ مذہب پر نکالتی ہیں، سب سے پہلے حجاب چھوڑ دیتی ہے. یعنی گویا اپنے اندر یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ میں نے ایک ریونج لے لیا اللہ سے. صحیح. ہم نے مردوں کو بھی دیکھا ہے، ان کے کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، کوئی بڑا کرائسس آ گیا، وہ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز روزہ وغیرہ سب غلط ہے، کیا دین وغیرہ کیا لگا کے رکھا ہوا ہے، اللہ ہوتا تو کیا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا. دیکھیں نعوذ باللہ من ذالک، آپ کچھ بھی کر لیجئے، یہ اللہ سے بدلہ لینے کے لیے یہ لفظ بھی عجیب لگتا ہے نا. وہ ایک کہا جاتا ہے کہ کسی دیہاتی کی جو ہے نا وہ گائے بہت مریض ہو گئی اور وہ اسی گائے سے اپنا گزر بسر کرتا تھا، تو اس نے منت مانی کہ اے اللہ میری گائے کو ٹھیک کر دے تو میں 3 دن روزے رکھوں گا. تو اس نے سوچا کہ میں نے منت تو کر لی ہے، ابھی گائے ٹھیک ہوگی اس سے پہلے میں 3 روزے رکھ لوں. تو اس نے پہلا روزہ رکھا، گرمیوں کے روزے تھے بڑے سخت، تو پہلا روزہ رکھا، دوسرا روزہ رکھا، تیسرے روزے کا بھی افطار کے لیے کھجور میں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، ابھی کھجور کھائی اور وہاں گائے کا ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، مر گئی وہ. اب 3 روزے بھی ہو گئے، یا اللہم لک صمت چل رہا تھا، وہاں گائے مر گئی. تو اس نے پروردگار سے کہا کہ اللہ تو نے 3 روزے بھی مجھ سے رکھوائے، اس کے بعد گائے کو مار دیا. کہا لیکن فکر نہ کر، ابھی رمضان آنے دے، ان 3 کے بجائے اتنے بڑے بڑے 30 روزے قضا کروں گا تیرے کہ سارا حساب برابر کر دوں گا. اللہ تو بعض اوقات ہم خدا سے نعوذ باللہ ریونج لینے کے لیے اپنے لفظ نہیں کہتے، یہ ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی حساب پورا کریں گے، برابر کریں گے. سبحان اللہ. اللہ رے صبر خواہر حسین، بھائی کے کٹے سر کو تشت میں دیکھ کر جو دربار عبید اللہ ابن زیاد میں کہہ دیں کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے حسن و خوبی کا کچھ دیکھا ہی نہیں اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. عظمت خواہر حسین، ام المصائب، ثانی زہرا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جتنا آپ ان سے ارادت اور عقیدت رکھتے ہیں اتنی ہی بلندتر صلوات بیتے ہیں محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہوں اور حالت قید میں ہوں، ابھی میں دور ہوں تھوڑا سا مسئلہ مصائب سے، لیکن میں بار بار اس انسپریشن کی بات کر رہا ہوں، یہ لفظ میری زبان پر بار بار آ رہا ہے. کیوں؟ آپ اپنی مورل ویلیوز کے لیے، زندگی گزارنے کے اصولوں کے لیے جائیے فقط اس خاندان کے پاس اور کہیں نہیں. بے شک. سبحان اللہ. جو عبید اللہ ابن زیاد جیسے شرابی اور ذلیل اور پست انسان کے دربار میں ہوں اور پھر کہیں ما رأیت الا جمیلا، I did not see anything but beauty. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون ماں کہہ رہی؟ سبحان اللہ. تھوڑی تھوڑی سی بات پر ہماری زبان پر شکوے آ جاتے ہیں، ذرا کردار زینبی تو سیکھیں. عشرہ امام حسین میں جس ماں کے 7 اور 8 برس کے بچے ان کے سر کاٹ کر ماں کے سامنے رکھ دیے گئے، وہ کہہ رہی ہے
یا حسین یا حسین یا حسین. وہ یہ کہے کہ میں نے خدا کی طرف سے حسن و خوبی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں، واقعاً قلم ٹوٹ جاتا ہے اس مقام پر، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں کہ اب اس سے آگے اور کہے کیا کوئی بی بی کی عظمت کے بارے میں، کیا کہے. بے شک بے شک. اگر میں دست ادب جوڑ کر غلام اپنے غلام ہو کر بی بی سے پوچھ لوں کہ بی بی آپ یہ کیوں فرما رہی ہیں اتنے مصائب کے بعد بھی کہ ما رأیت الا جمیلہ، کہ میں نے حسن و خوبی کے سوا کچھ دیکھے نہیں، جبکہ آپ کے سامنے 18 بنی ہاشم ذبح ہو گئے. ہم عشرہ امام حسین میں چند شہادتوں کا ذکر کرتے ہیں، 18 بنی ہاشم ذبح ہوئے، امام کے 100 سے زیادہ اصحاب شہید ہوئے. یہ 72 کا جو عدد ہے وہ 72 کا عدد شاید اس بنیاد پر بھی ہے کہ جو ایک کے بعد ایک بعد میں مقتل کی طرف گئے. جو حملہ اولا میں 50 کے قریب شہادتیں ہوئی وہ ان کے علاوہ ہیں، یعنی تقریباً 125 کے قریب شہادتیں. 18 بنی ہاشم ذبح ہوئے، بھائی کا سر نو کے نیزہ پر ہے. بی بی آپ کو بے ردا کر دیا گیا ہے، بی بی آپ کی سکینہ زندان شام میں مر گئی. کیا کہے اور بی بی آپ کی بھتیجی سکینہ وہ زندان شام میں گزر گئی، بی بی آپ پھر بھی کہہ رہی ہیں کہ میں نے سوائے حسن و خوبی کے اور کچھ نہیں دیکھا. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا عرفان ہے؟ گویا بی بی جواب دیں گی کہ دیکھو ہمارا مقصد اتنا عظیم تھا نا جی کہ ہم نے یہ ساری قربانیاں دی ہیں اور ظالمین کو ان کے ظلم کا حساب دینا بھی ہوگا. اور بی بی نے آیت بھی پڑھی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم دیکھ لیں گے کہ اللہ دنوں کو کیسے پلٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سب اپنے مقام پر، ظالم کو اس کا حساب بھی دینا ہے، وہ جہنم واصل بھی ہے. لیکن جو خدا کی جانب سے امتحان ہے ہمارا، اس میں سوائے خوبی کا اور کچھ نہیں ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بی بی فرمائیں گی کیونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ خدا کی توحید محفوظ رہے، یعنی عقیدہ توحید، خدا وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز. لیکن عقیدہ توحید کا وجود ختم ہو جاتا روئے زمین پر اگر کردار حسینی نہ ہوتا، اور کردار حسینی ختم ہو جاتا اگر کردار زینبی نہ ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت شریکت الحسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو بی بی فرمائیں گے کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، میرے جد کی نبوت صحیح اسپرٹ میں زندہ رہے اور میرے بابا کی ولایت تا قیامت قائم اور زندہ رہے. ہم اس مقصد میں کامیاب ہو گئے، لہٰذا ہم نے خدا سے سوائے حسن خوبی کا اور کچھ دیکھا نہیں. سبحان اللہ. حسین کی شہادت سے اصول دین بھی امر ہو گئے اور فروع دین بھی حیات جاویدانی پا گئے. بے شک. لہٰذا بی بی کہہ رہی ہم نے سوائے خوبی کا اور کچھ دیکھا نہیں. اتنے مصائب کے بعد یقین جانیے کسی خاندان پر ان مصائب کا عشر عشیر بھی آ جائے تو وہ پورا قبیلہ اور عشیرہ خدا کا منکر ہو جائے. بے شک بے شک بے شک بے شک. لیکن یہاں تو زبان پر فقط ایک ہی فقرہ تھا کہ الہی رضن بقضائک و تسلیما لامرک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہوں اور کوئی دلیل نہ ہو، یہ خود عصمت ابا عبداللہ الحسین کی بھی دلیل ہے اور عصمت شریکت الحسین بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. بے شک. سوائے معصوم کے بغیر یہ کون کہہ سکتا ہے ان حالات میں کہ ما رأیت الا جمیلہ؟ عزیزوں اس ایک جملے پر کم از کم ایک اشرہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی گہرائی کیا ہے؟ یہ فقرہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سے جاری ہوا ہے، وہ جو لہجہ علی ابن ابی طالب میں بات کرنے والی، سبحان اللہ، وہ جو عالمہ غیر معلمہ ہے، جی فہمہ غیر مفہمہ ہے. جب بی بی کی زبان سے جملہ جاری ہوا ہے سمجھو حیدر کرار کہہ رہے ہیں کہ ما رأیت الا جمیلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہ یہ ہے مصائب کے لیے وہ ہے، یعنی زندگی میں جب سخت ترین آپ حالات میں ہو، آپ حالات کو بدلنے کی ضرور کوشش کیجئے، لیکن اللہ پر یقین اتنا میرا اور آپ کا محکم ہو کہ ہم اس جملے کی بھیک پر یہ کہہ سکیں کہ پروردگار تجھ سے تو میں نے حسن و خوبی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ رتبہ جو عصمت کا اتنا عظیم الشان، یہ صبر اتنا ممکن ہی نہیں بغیر عصمت کے رتبے کے. جناب فرحت عباس شاہ کے خوبصورت مصرعیں آپ کو نظر کر رہا ہوں کہ دل صبر کے منبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے. صحیح ہے، امام حسین کا صبر، دل صبر کے منبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے اور شکر کو اعزاز بنایا کہ خدا ہے. سنیے گا،
شکر کو اعزاز بنایا کہ خدا ہے، اکبر کے لہو سے کیا توحید کو تحریر، ہائے ہائے اللہ اکبر، اکبر کے لہو سے کیا توحید کو تحریر، اصغر کی شجاعت سے بتایا کہ خدا ہے۔ اللہ سبحان اکبر، اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، کیا کہنے۔ کیا خدا پر یقین رکھو، یہ اطمینان رکھو، توکل رکھو، اصغر کی شجاعت سے بتایا کہ خدا ہے، اور قاسم کی شہادت سے کیا ریت کو گلشن، ہے میرے ساتھ قاسم جن کا لاشا بکھر گیا تھا میدان کربلا میں، لیکن قاسم کی شہادت سے کیا ریت کو گلشن، اور بکھرے ہوئے پھولوں میں دکھایا کہ خدا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بکھرے ہوئے پھولوں میں دکھایا کہ خدا ہے، اور زینب کا بیاں لہجہ علی صوت خدا وند، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے، میں اس شاعر کو سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ میں وجد کے عالم میں اس وقت یقین جانوں سبحان اللہ، کہ کیا عرفان کی منزل ہے۔ زینب کا بیاں لہجہ علی صوت خدا وند، زینب نے زمانے کو سنایا کہ خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ عظمت صوت کردگار زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ زینب کے بیاں لہجہ علی صوت خداوند، زینب نے زمانے کو سنایا کہ خدا ہے، اور ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر، سبحان اللہ، میرے ساتھ ہیں، ایک سجدہ تھا فقط، ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر، تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان برائے اللہ، عظمت سید الشہداء بلند ترین صلوات۔ بہت خوب۔ تب موت نے اندازہ لگایا، موت پر حاکم ہے حسین کا ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر، تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے، وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ وہ سجدہ، سبحان اللہ، وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ وہ سجدہ، جب سامنے ایسے نظر آیا کہ خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سامنے ایسے نظر آیا کہ خدا ہے۔ پھر سن لیجئے گا، زینب کا بیاں لہجہ علی صوت خداوند، زینب نے زمانے کو سنایا کہ خدا ہے، قاسم کی شہادت سے کیا ریت کو گلشن، بکھرے ہوئے پھولوں میں دکھایا کہ خدا ہے، اکبر کے لہو سے کیا توحید کو تحریر، اصغر کی شجاعت سے بتایا کہ خدا ہے، دل صبر کے ممبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے، اور شکر کو اعزاز بنایا کہ خدا ہے، ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر، تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے، وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ وہ سجدہ، جب سامنے ایسے نظر آیا کہ خدا ہے آج تلک زندہ و جاوید شہادت، ہے آج تلک زندہ و جاوید شہادت، تم اب تو سمجھ جاؤ خدایا کہ خدا ہے۔ سبحان کیا کہنے، کیا کہنے، نعرہ حیدری، یا علی عظمت سید الشہداء حسین علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا جی، کہنے، کیا کہنے۔ تو یہ ہے حسین ابن علی علیہ السلام کا وہ معرکہ۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا عزیزوں مجھے بات کرتے ہوئے، اور منزل مصائب پہ میں نہیں آیا، بس آہستہ آہستہ ہم جا رہے ہیں۔ یعنی مقتل میں ملتا ہے کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں جب شش ماہ شیر خار علی اصغر کو تیر لگائے۔ ہم شہزادہ علی اصغر کے مصائب پڑھیں گے انشاءاللہ ان سلسلہ مجالس میں شب عاشور، اگر مولا نے مہلت دی انشاءاللہ۔ تو جب شیر خار شہزادہ علی اصغر کو تیر لگا اور بچہ داہنے کان سے بہانے کان تک ذبح ہوا، تو فرزند شیر خدا حسین ابن علی نے فرمایا الہی حون علی الامر، پروردگار یہ میرے لیے آسان ہو گیا یہ شہادت۔ کچھ تصور کر سکتا ہے؟ امام حسین کہہ رہے ہیں یہ میرے لیے آسان ہو گیا پروردگار، لأنہ بعینک، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے اسے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اللہ اکبر۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔
آپ زندگی میں اگر کسی مصیبت میں ہو کہ پروردگار مجھے تسلی اس لیے ہے کہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ میں جانتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے سبحان اللہ مجھے پروردگار مجھے آسرا اس خاطر ہے کہ تو دیکھ رہا ہے. اس سے بڑی کون سی ذات ہے؟ خدا پر ایسے توکل اور یقین اللہ تعالیٰ مجھے پہلے نصیب کرے انشاءاللہ، اور میں جو گفتگو کر رہا ہوں انشاءاللہ میں آپ تک پہنچا سکوں انشاءاللہ العزیز. بس عزیزوں بات آہستہ آہستہ ختم کرنے لگا ہوں. باتیں اور بھی کچھ آج ہی سوچ کر آیا تھا، لیکن تقریباً 60-70% پیش کر سکا، 30% ابھی بھی رہ گئیں. لیکن سلسلہ مجالس ہیں، باتیں بہت سی کرنی ہیں انشاءاللہ، آپ تک آتی رہیں گی جتنا مولا نے توفیق دی. آج پہلی محرم الحرام کا دن گزرا، شب 2 محرم آ گئی عزیزوں. جی ایک جملہ کہوں عزیزوں، حسین کربلا پہنچ رہے ہیں عزیزوں 2 محرم. حسین کربلا پہنچ رہے ہیں، ٹھیک ہے. شب 2 محرم ہے، 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے ہیں نا. لیکن میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر میں سمجھا سکا تو انشاءاللہ آج کی محنت وصول ہو جائے گی. حسین کربلا میں شہید ضرور ہوئے لیکن حسین کو در حقیقت قتل مدینہ ہی میں کر دیا گیا تھا. حسین کی گردن پر چھری چلی ہے کربلا میں، لیکن حسین قتل اس وقت ہوئے ہیں جب حسین کی ماں در و دیوار کے درمیان مدینہ میں پسی ہیں. جی یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا عزیزوں، جہاں کہیں عشرہ امام حسین علیہ السلام ہو، اس فقیر کی کوشش یہ رہتی ہے کہ پہلی یا دوسری مجلس ہی میں یہ ضرور بیان کر دیا جائے کہ قتل الحسین بالمدینہ، حسین اصل میں مدینہ میں قتل ہوئے ہیں. یہ یاد رکھو. جی اگر مدینہ میں سیدہ کا در نہ جلایا جاتا تو کربلا میں زینب کے خیمے نہ جلائے جاتے. بات پہنچ رہی ہے. ایک جملہ اور کہوں، کلیجہ چھلنی ہو جائے گا. مدینہ میں شکم مادر میں محسن کو نہ مارا جاتا تو کربلا میں حسین کی گود میں علی اصغر کو نہ مارا جاتا. یہ باتیں بہت رہی. ایک اور جملہ سن لیجیے گا، ہدیہ کر رہا ہوں. مدینہ میں شیر خدا حیدر کرار کو رسی باندھ کے نہ گھسیٹا جاتا تو کربلا اور کوفہ اور شام میں عابد بیمار کی گردن میں توق ڈال کر نہ گھسیٹا. یہ سب زیارت عاشورہ کے اس جملے کی تشریح سنا رہا ہوں، لعن اللہ امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت. خدا لعنت کرے اس پر کہ جس نے بنیاد رکھی اس ظلم کی کہ وہ ظلم کربلا تک پہنچا. میں تو زیارت عاشورہ میں اتنا ہی میں سنا سکتا ہوں، باقی آپ پر واجب ہے کہ آپ نے سنانا ہے اپنے بچوں کو کہ وہ ظلم کیا ہے عزیزوں. سیدہ اتنی مظلومہ ہے کہ ان کے قاتلوں کو نام بھی نہیں لے سکتے. صحیح نا عزیزوں. ایک اور میں دستے ادب جوڑ کر بہت، یعنی میرا وجود کہاں پر ہے اندر سے، اگر مدینہ میں سیدہ پر کوئی ہاتھ نہ اٹھاتا اگر مدینہ میں سیدہ پر ہاتھ نہ اٹھایا جاتا، وہ لفظ کہنے کی میری جرأت نہیں ہے، میں اگلے جملے میں کہہ رہا ہوں خود سمجھ جانا. اگر مدینہ میں سیدہ پر ہاتھ نہ اٹھایا جاتا تو کوفہ اور شام میں سکینہ کو تماچا نہ مارا جی. لکھا ہے تاریخ میں کہ
لکھا ہے تاریخ میں کہ ضرب فلان اللہ بالصوت علی عضدہا، سب سے پہلے تو کسی ظالم نے سیدہ کے بازوؤں پر تازیانہ مارا تھا، حتی صار کالدملج الاسود، یہاں تک کہ سیاہ نشان سیدہ کے بازو پر ہمیشہ کے لیے رہ گیا تھا۔ وَرَكْلِ الْبَابِ بِرِجْلِهِ، ایک ملعون نے اپنے پیر سے دروازے کو دھکا دیا اور سیدہ پر گرایا۔ دیکھو پورا محرم آپ نے یہ جملہ سننا ہے کہ مولا حسین کے مصائب پڑھیں گے اور ماں فاطمہ زہرا کو پرسہ دیں گے۔ آج دوسری محرم کی شب ہے، جملہ بدل رہا ہوں، تھوڑے سے سیدہ کے مصائب سن لو، پہلے حسین کو پرسہ دے دیں ان کی ماں۔ حتی اصاب بطنہا، یہاں تک کہ اس لعین نے دروازے سے کو پیر سے دھکا دے کر گرایا اور وہ سیدہ کے بطن اطہر پر لگا۔ وہی حاملۃ بالمحسن لستۃ اشہر، جبکہ بی بی 6 ماہ سے محسن سے حاملہ تھے۔ یا مجھے معاف کرنا، وصفہ خدہا، یہاں تک کہ کسی لعین نے مکنے کے اوپر سے گستاخی کی بی بی پر۔ سیدہ انہی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ دنیا سے چلی گئیں، تو حسین اور سیدہ میں جو تعلق ہے وہ بھی تو ذرا سن لو، تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ جب کربلا حسین پہنچے ہیں تو حسین کی ماں بھی کربلا ساتھ میں پہنچی ہیں، یہ سمجھ میں آ جائے گا تمہیں، ہے نا۔ حسین اور سیدہ کا تعلق کیا، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب حسن آئے تھے نا تو مولا حسن نے سینے پر اپنے آپ کو گرا دیا تھا، اور حسین بڑے تھے ماں کے قدموں کی طرف، صحیح نا، ماں کے تلووں کو اپنے رخساروں پر لگاتے تھے حسین۔ 7 برس کے حسین تھے اس وقت، اپنے رخساروں پر ماں کے تلووں سے مس کر کر کے کہتے تھے اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں جواب تو مجھے اماں، ورنہ حسین کی روح جسم سے نکل جائے گی اماں۔ علی جیسا انسان قسم کھا کر کہتا ہے کہ خدا کی قسم جب میں نے دیکھا کہ حسین فاطمہ سے لپٹے ہوئے تھے تو زمین و آسمان کے درمیان میں نے صدا سنی کہ علی بچوں کو فاطمہ سے جدا کر دو، فرشتوں میں کوہرام بپا ہے۔ عزیزو یہ جملہ کہہ چکا ہوں پہلے ہی، لیکن میں مصائب تو نہیں بدل سکتا، میں کیا کروں، بس نصیب ہے اپنا اپنا۔ حسین کو ماں سے علی نے جدا کیا، سکینہ کو حسین سے شمر نے جدا کیا۔ سن رہے ہو جملہ؟ آج بھی یاد ہے ایک ماں کی محبت کا سما، جس گھڑی دہر سے رخصت ہوئی خاتون جنا، صحن میں رکھا تھا تابوت علی تھے گریاں، رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں، مامتا تڑپی تو دستور کہن ٹوٹ گئے، سن کے بچوں کی صدا بندے کفن ٹوٹ گئے۔ سیدہ نے حسین کو اپنے سینے سے لگا کر کہا ہے میرے لال حسین تو میرے سامنے غربت کا نام نہ لے، بس میں کہوں گا یا امیر المومنین آپ نے حسین کو جدا کیا، ارے سکینہ کی طرح تباچے تو نہیں لگے ہوں گے، لیکن یہ ماں ہمیشہ اپنے بچے حسین کے ساتھ رہی۔ جب 28 رجب حسین مدینہ سے چلے، فاطمہ زہرا ساتھ چلی، تو محرم آ گئی عزیزو، حسین کربلا پہنچ گئے، حسین کی ماں ساتھ کربلا پہنچی۔ اس لیے کہ جیسے ہی میرے مولا نے وہاں قیام کا ارادہ کیا نا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا تھا کہ بھیا یہ کہاں قیام کا ارادہ کر لیا ہے، جیسے اس سرزمین پر ہم رکے ہیں کسی بی بی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ حسین نے کہا بہن زینب یہ کسی اور کی نہیں، ہماری ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے جو حسین کے ساتھ مدینہ سے کربلا پہنچ گئی ہے۔ اسی لیے شب عاشور ہلال ابن نافع کا بیان ہے
کہ میں جب جا رہا تھا امام حسین علیہ السلام کو میں نے دیکھا وہ ایک طرف جا رہے تھے مقتل کی طرف, تو میں نے سوچا کہیں رات کی تاریکی میں کوئی حملہ نہ کر دے حسین پر, تو میں پیچھے پیچھے چلتا رہا. حسین علم امامت سے جانتے تھے, کچھ آگے بڑھے, کہتے ہیں کون ہے میرے پیچھے؟ وہ کہتے ہیں مولا میں ہوں. کہا کیوں آ رہے ہو؟ کہا مولا ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ پر حملہ کر دے. کہا مولا یہاں رات کی تاریکی میں آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا میں مقام شہادت دیکھنے آیا ہوں اپنے ایک صحابی کا, میرا حبیب یہاں پر گرے گا, مسلم ابن اوسجہ یہاں پر گریں گے, اس مقام پر میرے اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے گی, اس مقام پر میرا علی اصغر مارا جائے گا. اب جملہ سننا, ہلال کہتے میں ساتھ ساتھ تھا, میں نے دیکھا ایک مقام تھا کہ جسے ایسا لگتا جیسے کسی نے صاف کیا ہو. میں نے کہا مولا یہ کون سا مقام ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے یہاں پر جھاڑو دے کر اسے صاف کیا ہے. ماتم کرنا یا حسین کہنا, کہتے مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں پر کوئی پتھر صاف کر کے گیا ہو, کوئی کانٹے ہٹا کر گیا ہو, کوئی گرے تو یہاں تکلیف نہ ہو. حسین نے کہا ہلال یہ میری ماں فاطمہ زہرا اپنے مقام صاف کر کے گئی ہے, اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حسین ذوالجلال سے زمین کربلا پر گرے گا. میرے حسین کو کانٹے نہ لگے, میرے حسین کو پتھر نہ لگے. بی بی آپ نے حسین کو کنکریوں سے بچا لیا, لیکن حسین کا لاشا بے گوروں کا تیروں پر معلق ہوگا. میرے مولا وہاں پر پہنچے, اس مقام پر سواری کے ساتھ جانور بدلے مولا نے, لیکن جانور آگے نہیں بڑھتا. میرے مولا نے پوچھا, علم امامت سے عرض کر چکا ہوں جانتے ہیں سب, پوچھا اہل قریہ کو بلا کر, بنی اسد والے تھے, ان کو بلا کر پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہ مولا غازریہ کہتے ہیں. کیا کوئی اور نام ہے؟ کہ مولا شط الفرات بھی کہتے ہیں. کیا کوئی اور نام ہے؟ کہ مولا نینوا بھی کہتے ہیں. پھر کا کوئی اور نام ہے؟ ایک بہت بوڑھا آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں مولا. مولا نے کہا ھذا ارض کرب و بلا, یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے. ہاں ہونا محط رحالنا ومسفک دمائنا وہنا محل قبورنا, یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے, یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا, یہیں پر ہماری قبریں بنائی جائیں گی. امام اپنی سواری سے اترے, اپنی تلوار کو سیکل کر کے پڑھتے جاتے تھے یا دہر افل لک من خلیل کم لک بالاشراق والاصیل, اے دنیا وائے ہو تجھ پر جو تجھے اپنا دوست بنا لے. بس جیسے ہی مولا نے کہا نا یہاں خیام لگائے جائیں گے, امام تھے, اس بوڑھے نے آ کر کہا مولا یہاں نہ قیام کیجئے, اس لیے کہ کوئی نبی یا وصی ایسا نہیں گزرا اس سرزمین سے جسے مصائب نہ سہنے پڑے ہو. امام نے کہا ہم جانتے ہیں کہ مجھ پر کیا گزرنے والی ہے, لیکن ایک وعدہ طفلی ہے کہ جو نبھانا ہے. بس عزیزوں, امام نے ان سے زمین کو خریدا. کہ مولا آپ زمین خرید رہے ہیں, آپ ہمارے مہمان ہیں. کہا نہیں, مجھے چند دنوں کے لیے یہاں نہیں رہنا, مجھے قیامت تک کے لیے یہاں رہنا ہے, لہذا میں زمین خرید رہا ہوں. لیکن پھر ہبا کر دی مولا نے, پھر تحفے میں دی. سن لینا عزیزوں اور رو لینا, جب تحفے میں دی نا مولا نے تو کہا 3 شرطیں ہیں میری 3 شرطیں ہیں, اس شرط پہ میں زمین تمہیں ہبا کر رہا ہوں. پہلی شرط تو میری یہ ہے, سلام اے ظاہر حسین تجھ پر, حسین نے اپنی شہادت سے پہلے آپ کو یاد کیا ہے. امام کہتے ہیں بنی اسد والوں سے, دیکھو جب بھی میرا کوئی زائر میری زیارت کے لیے آئے تو میری پہلی گزارش یہ ہے اسے 3 دن تک کھانا کھلانا, 3 دن تک پانی پلانا. میرا زائر بھوکا نہ رہنے پائے, میرا زائر پیاسا نہ رہنے پائے. یا مولا ہم آپ کے قربان ہو جائے. وہ حسین جو خود 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا, مولا نے اپنے ظاہر کے لیے اہتمام کیا. 3 دن تک کھانا کھلانا, 3 دن تک پانی پلانا. ایک نجف سے کربلا جو نیاز مولا کے نام پر تقسیم ہوتی ہے وہ فقط ایک وصیت حسین کا صدقہ ہے. یا اللہ یا اللہ. کہ ہماری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا زائد جب یہاں پر آئے نا اور وہ میری قبر کا پوچھے تو اسے بتا دینا کہ قبر کا راستہ کہاں ہے, ٹھیک ہے. اور پھر مولا نے فرمایا, اپنے مردوں کو ایک طرف کیا, کہ دیکھو میں نواس رسول ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں,
جب یزیدی فوج چلی جائے گی نا یہاں سے، ہمارے لاشیں بے گور و کفن ہوں گے. تم سے حسین کی وصیت یہ ہے کہ تم ہمارے لاشوں کو دفنا جانا. ہائے رے مظلوم حسین. حسین جانتے تھے ہمارے لاشوں کا دفنانے والا کوئی نہیں ہوگا، تم لاشوں کو دفنا جانا. اس کے بعد مردوں کو بھیج دیا، عورتوں کو بلایا. سن رہی ہیں میری مائیں بہنیں مستورات، یا حسین کہہ کے ضرور رونا. جب بیبیاں جمع ہو گئی نا تو امام نے کہا کہ دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں. اگر تمہارے مرد ڈر جائیں اور ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے پانی بھرنے آ جانا، ہمارے لاشوں کو دفن کر کے جانا. اور اس کے بعد بیویوں کو بھیج کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا. جب چھوٹے بچے جمع ہو گئے، ارے بچے سوچ رہے ہم بھی اس قابل ہوگا کہ فرزند رسول کی نصرت کر سکیں. جب بچے جمع ہو گئے، حسین نے عزیزو جانتے کیا کہا؟ کہ دیکھو میں سکینہ کا باپ ہوں. میری ایک 4 سال کی بچی ہے، میں اس کا باپ ہوں. میرا ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، میں اس کا باپ ہوں. میں علی اصغر کا باپ ہوں. شاید تمہارے ماں باپ ڈر جائے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پر ڈال جانا. بس عزیزو 2 محرم حسین کے خیمے لگنے لگے. خیمہ گاہ آپ جا چکے ہیں نا، تیار ہو گئے خیمے. حسین نے اپنے ساتھ بی بی زینب کا خیمہ لگوایا. بی بی کے خیمے کے ساتھ سید سجاد کا خیمہ تھا. چوکھٹ پر پہرا دیتے ہوئے عباس کا خیمہ تھا. مجھے نہیں معلوم عزیزو شام غریبہ سب سے پہلے کس کا خیمہ جل گیا. شام غریبہ کس کا خیمہ جل گیا عزیزو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اتنا جانتا ہوں بس مولا نے وصیتیں کر لی تھی اور اس کے بعد ایک منزل یہ آئی کہ عاشور پر شہادتیں ہو گئی. یزیدی فوج ناپاک لاشیں اپنے دفن کر کے چلی گئی، لیکن فاطمہ زہرا کے بچے کو دفن کرنے والا کوئی نہ تھا. آج بھی 12 محرم کو خدا آپ کو کربلا لے کر جائے، حسین کی پائنتی سیدھی جانب گنج شہیدہ موجود ہے. بنی اسد کا سردار آیا، آ کر کہہ رہا تھا ہم لاشوں کو کیسے دفنائیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ لاش کی پہچان سر کے ذریعے ہوتی ہے، جسے ظالموں نے کاٹ کر نوکے نیزہ پر بلند کر دیا تھا. پتا نہیں کون سا لاشا کے شہید کا ہے. ارے لباس کے ذریعے سے بھی کیسے پہچانے؟ ظالموں نے حسین کا لباس لوٹ لیا. عزیزو جب اپنے بچوں کو دیکھنا ان 10 دنوں میں تو بچوں کو سینے سے لگا کر کہنا یا حسین کے بچے بیابان میں تماچے کھاتے ہوئے بے مغنا ہو جاتا. اچھا اب لاشوں کو دفن کیسے کریں؟ تو بنی اسد کے سردار نے کہا دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک اجتماعی قبر تیار کرتے ہیں، سارے شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کر دیتے ہیں. یہ کچھ جو علماء سے سنا ہے اور جو نقل بالمعنی ہے وہ عرض کر رہا ہوں، ایک ساتھ سارے شہیدوں کو دفن کر دیتے ہیں. ابھی پہلا لاشا بے نام و نشان دفن ہونے والا تھا، کچھ پتہ نہ چلتا کون سا لاشا کس شہید کا ہے کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی اور وہ مسافر کہہ رہا تھا ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو. آنے والا مسافر عجیب ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، خاردار ہے. وہ مسافر بتاتا میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس شہید کا ہے. دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، دیکھو یہ جان غلام حبشی کا لاشا ہے، دیکھو یہ عابس بن شبیب شاکری کا لاشا ہے. پھر کسی نے پوچھا اے مسافر یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے عزیزوں میں یہاں پہ کچھ گھر میں
गुर्बत के आलम में गोया आपसे खिताब कर रहा हूँ। अजीजों, हालत बहुत दिगरगून है, लेकिन या हुसैन का के रोना, आपके रोने से माँ फातिमा ज़हरा के मरहम को तसल्ली है। ये आंसू रुमाल फातिमा में जगह पाएंगे अजीजों। फिर किसी ने पूछा, ये कि शहीद का लाशा है? का देखते नहीं कलेजे में बर्छी का टूटा हुआ फल मौजूद है। ये मेरे कड़ियल जवान भैया अली अकबर का लाशा है। फिर एक लाशा था, इमाम बैठ गए, कहते थे या बता, या बता, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा। अरे ये कि शहीद का लाशा है? क्या ये मेरा बाबा हुसैन इब्ने अली। हादा कब्र। सज्जाद ने हुसैन को लहद में उतारा और अपनी अंगुष्ठे मुबारक से हुसैन की कब्र पर लिखा, हादा कब्र हुसैन इब्ने अली अल्लज़ी क़तलूहु अत्शाना। किसी ने किसी की कब्र पर यह जुमला नहीं लिखा जो सज्जाद ने हुसैन के कब्र पर लिख कर कहा, ये उस प्यासे हुसैन की कब्र है जो दो नहरों के दरमियान 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। दो नहरों के दरमियान। जुमला कहूं, एक जुमला कहूं, ज़बान हाल पढ़ रहा हूं। सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा होगा, बाबा हुक्म है कि जब लाशे को दफन करो तो चेहरे को किबला रुख कर दो। ऐ मेरे अरे आपने लाशें दफनाए हैं ना, हुक्म है कि जब लाशा दफनाइए तो मैयत को और चेहरे को किबला रुख कर दे। बाबा आपकी लाश पर सर मौजूद नहीं है। आपकी लाश पर सर मौजूद नहीं है। बाबा मैं चेहरे को कैसे किबले की तरफ करूं? बाबा बस एक मर्तबा सज्जाद ने अपने होठों को हुसैन की कटी हुई गर्दन पर रखकर बोसा दिया। अस्सलाम अलैकुम सज्जाद ने तड़प कर कहा होगा, अस्सलाम अल हुसैन वाला अली इब्न अल हुसैन वाला औलाद अल हुसैन वाला साहब अल हुसैन। सुनोगे? एक जुमला मुझसे सुन लोगे? एक जुमला और सुन लोगे? मैंने बड़ी जहमत दी। जब बनी असद का कबीला वापस जाने लगा ना, तो मौला सज्जाद ने कहा, भी वादा आपने पूरा नहीं किया, वादा तो पूरा करते जाओ तुम। कहा, मौला सारे लाशें दफन हो गए, कौन सा वादा बाकी रह गया? कहा, नहीं, अभी फुरात के किनारे एक लाशा बाकी है। मेरा चाचा अबुल फजल अब्बास मौला फुरात के करीब आए, कहते अब्बास का लाशा इतना कट चुका था, इतनी तलवारें पड़ी थी, इस काबिल न था कि उठाया जा सके। मौला एक तरफ से लाशा उठाते थे, दूसरी तरफ से गिरता था, कदमों से उठाते थे, सर की तरफ से अब्बास का लाशा गिरता था। मौला ने गलीम को मंगवाया, मोटी चादर में अब्बास की लाश के टुकड़ों को रखा। अजीजों, जब करबला जाना ना रोज़ा अबुल फजल अब्बास पर, तो जरिए अब्बास के सामने खड़े होकर ये महसूस करना, अब्बास का लाशा नहीं, टुकड़े दफन है अब्बास टुकड़े दफन है अजीजों। बस रावी कहता है कि मैंने, मौला ने कहा मुझसे कि बहुत दूर हो जाओ, कोई करीब ना आने पाए। बहुत देर हो गई, अब्बास के लाशे को दफन करते हुए मौला लहद में थे, बाहर तशरीफ नहीं लाए। मुझे डर हुआ कहीं सज्जाद गश खाकर बेहोश ना हो गए हो। अजीजों, बिल्कुल आखिरी जुमले पर आ गया, ताबे बयान नहीं रही। बस ऐसा लग रहा है जैसे कोई गश आ जाएगा। अजीजों, आखिरी मंजिल आ गई। वो कहता है, जैसे मैं कब्र के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि मेरे बीमार इमाम सज्जाद का सर अब्बास के सीने पर था और फरियाद कर रहे थे, ऐ मेरे गैरतमंद चचा, आप तो यहाँ आराम कर रहे हैं और मैं कूफा से आपको आपकी बहनों की हालत बतलाने आया हूँ। चचा,
آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے مکنا و چادر نہ ہوئی، آج کوفے کا بازار ہے، زینب کا سر کھلا ہے ججا۔ خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بیمار بھتیجا سید سجاد دے رہا ہے۔ ججا آپ نے اپنی آپ نے اپنی خواہر کا سر کھلا کبھی نہ دیکھا، لیکن سجاد دیکھ رہا ہے، زینب کا سر کھلا ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے، منادی ندا دے رہا ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، دیکھو اس کا سر کھلا ہے۔ کوئی اور دیکھ رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تالیاں بجا رہا چلنا آج میرے بیمار امام مولا سید الساجدین علیہ السلام کی خدمت میں چلنا، سب مل کر کہیں گے یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ابن رسول اللہ۔ حسین پہنچ گئے کربلا، مل کر اپنی آواز پہنچانا، یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ نام علی ابن الحسین پر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ سارے مریضوں کے لیے، بیمار کربلا کے واسطے سے میرے ذات بڑھنا، التماس دعا جس نے کہا ہے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ حسین حسین زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم، سعادت کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، زینب
کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا تم دیکھ نہیں پاؤ گے اکبر کا جو صحرا دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پہ اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا بر محمد وآل محمد صلوات